تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نصیحت حاصل کرنا، عبرت پکڑنا، حالات کو دیکھنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دل کی آنکھوں والے، اے چہرے کی آنکھوں والے، اس کائنات میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے آنکھیں دل کی بھی دی ہیں، اللہ پاک نے آنکھیں چہرے کی بھی دی ہیں۔ دو آنکھوں سے دیکھتے ہو، چار آنکھوں سے دیکھنے کی فکر کرو، دل میں سوچو۔ کہتے ہیں نا گریبان میں جھانکو، کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہے؟ ضمیر آواز دے گا، ضمیر بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، کتنی زندگی گزاری، کیسے گزاری۔ مراقبہ، ضمیر میں جھانکنا، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے حالات میں غور کرنا، دنیا کے حالات پہ غور کرنا، قبر کے حالات کو سوچنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک ایک بات جو ہمیں ذکر فرمائی ہے وہ ہماری نصیحت کی ہے۔ تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے ایمان والوں، آنکھوں سے دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ یہ آنکھیں اللہ پاک نے اس لیے نہیں دیکھی کہ ہم غلط دیکھتے رہیں، دنیا بھی دیکھو، آخرت بھی دیکھو۔ اس آنکھ کا استعمال صحیح کرو۔ میری آنکھ کے سامنے مسجد بھی ہے، میری آنکھ کے سامنے بیت اللہ شریف بھی ہے، میری آنکھ کے سامنے قرآن پاک بھی ہے، میری آنکھ کے سامنے والدین بھی ہیں، میری آنکھ کے سامنے اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ دیکھیں نا، میری آنکھ کے سامنے مریض بھی ہے، میری آنکھ کے سامنے یتیم بھی ہے، میری آنکھ کے سامنے کیسے کیسے حالات آتے ہیں، میں نہیں دیکھتا، میں غور نہیں کرتا۔ میں ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو اپنی آنکھ سے دیکھوں اور عبرت حاصل کروں۔ دیکھو کیسی کیسی قبریں ہیں، کیا حالات ہیں۔ آج آنکھ کھلی ہے، بند نہیں ہے، آج آنکھ کھلی ہے، بند نہیں ہے۔ جب بند ہو جائے گی پھر کچھ نظر نہیں آئے گا، آج سب نظر آ رہا ہے۔ اسے دیکھو، عبرت حاصل کرو، کچھ سوچو۔ ایسے آئے بچپن ختم ہو گیا، جوانی ختم ہوگی، بڑھاپے میں چلتے پھرتے مر جائیں گے، یہ انسان کی زندگی ہے؟ انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ جانور کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی، ایمان والے کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی، ایمان والے کی زندگی بڑی جاندار زندگی ہوتی ہے۔ ایمان والے کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ ایمان والے کی زندگی ایک دو دن کی زندگی نہیں ہے، آج سے لے کر قبر تک اور حشر تک اور جنت تک کی زندگی ہے۔ میں اور آپ ایک دو دن کے لیے نہیں ہیں، ہماری زندگی 15 20 50 سال 60 سال کی نہیں ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہماری قبر کی زندگی ہے، آخرت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اصل تو زندگی ہماری جنت کی زندگی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غور کرنا، فکر کرنا، دیکھنا، نصیحت حاصل کرنا، عبرت پکڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایمان والوں عبرت حاصل کرو۔ قرآن پاک کے 10 پاروں میں پچھلے انبیاء کے واقعات ہیں، عبرت حاصل کرو، پڑھو، کیسے تھے، کیا ہوا، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے 20 پاروں میں اللہ پاک کے احکامات ہیں، وہ احکامات زندگی میں لے کر آئیں۔ پھر کتنی باتوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کتنی اللہ تبارک و تعالی نے نصیحتیں فرمائی، انہیں نصیحتوں پر عمل کریں۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ جائیں گے، نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ کیا جائیں گے؟ نیک اعمال ساتھ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں انسان کے لیے، انسان کی 3 چیزیں ہیں۔ مال میں سے 3 قسم کے مال ہیں۔ نمبر 1، جو پہن لیا یہ میرا ہے، آپ کا ہے، یہ میں نے پہنا ہے، آپ نے پہنا ہے، یہ میرے کام میں آ گیا ہے، میرے فائدے میں آ گیا ہے۔ جو میں نے پہنا میرے مال میں سے یہ میرا ہے، جو میں نے پہنا ہوا ہے۔ اور جو میں صبح کھاتا ہوں، دوپہر میں، شام میں جو میں کھا رہا ہوں یہ میرا ہے، میں نے کھایا، مجھے فائدہ ہوا، مجھے صحت ملی، یہ میرا ہے۔ اور تیسرا، جو میں دے گیا اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ میں، خیرات میں نے حج کیا، میں نے قربانی کی، میں نے کسی کی مدد کی، یہ میرا ہے۔ 3 مال میرے ہیں، ایک میں نے پہنا، ایک میں نے کھایا، ایک میں نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کی راہ میں۔ یہ 3 مال میرے ہیں، اس کے علاوہ اس کائنات میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب یہی رہ جائے گا۔ جب انسان جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ کفن بھی دیں گے 2 چادروں کی، اس میں بھی جیب نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے انسان، خالی ہاتھ جاتا ہے۔
کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، جوتے بھی اتار لیتے ہیں۔ کوئی زندگی کے کتنے قیمتی لباس اس کے گھر میں پڑے ہیں، اچھے سے اچھے ہیں، سردیوں کے ہیں، گرمیوں کے ہیں، سفر کے ہیں، خوشی کے ہیں۔ کوئی ایک کپڑا بھی اس میں اٹھا کے اس کو نہیں دیتے جو اس کے کام آ جائے۔ آج تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، ساری زندگی بڑی محنت کی، اس الماری میں سے اس کے 20 سوٹ پڑے ہیں، 50 ہیں استعمال کی چیزیں، کوئی تو ایک تو اس کو دے دیں۔ کوئی ہے دینے والا؟ کوئی ہے بیٹی جو اپنے ماں کو گھر کی کوئی چیز دے کے دنیا سے بھیجے؟ کوئی ہے اولاد، کوئی ہے ماں باپ اپنی اولاد کو دے کہ میں شادی کے وقت، رخصتی کے وقت تو 15 20 30 لاکھ روپے کے خرچ کر رہا ہوں، یہ تو میں نے رخصت کیا، شام کو کل پرسوں 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے، آنا جانا رہیں گے، یہاں تو اتنا خرچ۔ اور آج اماں کو پتہ ہے بیٹی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہی ہوں، لیکن کوئی چیز نہیں لے کے جا رہی، نہ ماں تیار ہے، نہ باپ تیار ہے، نہ وہ لے کے جا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، فکر کرنا، سمجھنا، عبرت حاصل کرنا۔ تو قبر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جہاں قبر ہے وہاں قبرستان ہے، ایک قبر، دوسری، تیسری، چوتھی، 100، 400، 1000 قبریں پڑی ہیں، کئی ہزار قبریں پڑی ہیں۔ کسی کو 100 سال ہو گئے، کسی کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے، کوئی 800 سال پہلے کی قبر بھی ہے، جائیں شہروں میں دیکھیں، 800 1000 سال پہلے کی قبر بھی ہے، جس کو دنیا چھوڑے ہوئے 1000 سال گزر گئے۔ ولیوں کی قبریں بھی ہیں، انبیاء کی قبریں بھی ہیں، یہ سب ہمارے لیے باعث نصیحت ہے میرے بھائی۔ اور کوئی قبر ایک دن کی ہے، کل ہم نے دیکھا نہیں تھی، آج ہم گئے دیکھا قبر ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کہیں باپ ہے، کہیں ماں ہے، کہیں سردار ہے، امیر ہے، غریب ہے، بہت قبریں ہیں، قبرستان ہے یہ، اس میں جایا کریں، نصیحت حاصل کریں۔ کسی کی قبر پر پھول ہیں، کسی کی قبر پر پھول نہیں ہے، کسی کی قبر کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، پکی ہے، کسی کی قبر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کی قبر صحیح سالم ہے، کسی کی قبر اندر گر چکی ہے۔ یہ بھی تو انسان تھا نا، یہ بھی انسان تھا جس کی قبر گر گئی ہے، جس کی قبر کے اندر پانی جا رہا ہے۔ یہ بھی تو انسان تھا جس کی قبر کی ہڈیاں وہ اوپر زمین پر پڑی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھا۔ زمانے طالب علم سے مدرسے میں باہر ہم نکل جاتے تھے، ایک قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، ایک قبر کی ٹوٹی ہوئی دیکھا، طالب علم تھے، دیکھتے تھے، ایک کھوپڑی تھی، کھوپڑی۔ جب میں مطالعہ کر رہا تھا میں نے سوچا کھوپڑی تھی لیکن آنکھیں تو نہیں تھیں اس میں، کھوپڑی تھی، کان نہیں تھے، کھوپڑی تھی، اندر دماغ نہیں تھا، کھوپڑی تھی، چہرے کا فیس نہیں تھا، کھوپڑی تھی، سر پہ بال نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس میں، ہڈیوں کا ڈھانچہ کھوپڑی تھی۔ کہیں انسان کی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا، یہ پیٹ نہیں ہے، سینہ نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، اس میں خون نہیں ہے، خالی ہڈیاں ہیں، ایک ریڑھ کی ہڈی ہے اور کچھ دائیں بائیں ہڈیاں ہیں، یہ انسان ہے، دیکھا کبھی؟ پاؤں کی 2 ہڈیاں ہیں، ایک پنڈلی کی، ایک ران کی، پاؤں کی تو ہڈیاں نہیں ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی سی۔ یہ انسان ہے، یہ انسان کی کیفیت ہے، یہ ہوگی، ران کی ہڈی بچے گی، پنڈلی کی ہڈی بچے گی، ریڑھ کی ہڈی بچے گی، یہ ہاتھ کی ہڈی بچے گی، اور کسی کی تو یہ بھی نہیں بچتی، کسی کا تو یہ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر گر گئی ہے، قبر کا نشان مٹ گیا ہے، قبر دب گئی ہے، اس قبر کو کالک مل دی ہے کہ کوئی آیا تو ٹھیک ہے، باقی رکھیں گے، نہیں تو اس کو ختم کر دیں گے۔ قبر کی ہڈیاں اٹھا کر برابر والی قبر میں دبا دی، کسی اور کو دفن کر دیں گے، قبر کی جگہ نہیں ہے، اس کے اوپر اس کو سلا دو، یہ تیسری میت ہے، یہ اس کی جگہ اس کے اوپر بنا دو۔ اور ایسے بھی تو دنیا میں آئے جن کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، جنہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوا، جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں تھا، یعنی ماں باپ کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہمارا بیٹا کہاں مرا اور کہاں ہے، ایسے بھی تو ہے نا، یعنی ان کے مرنے کے دن کا پتہ نہیں، ان کی میت کا پتہ نہیں، ان کی جگہ کا پتہ نہیں، اس کو کفن دفن نصیب ہوا نہیں ہوا، یہ بھی پتہ نہیں، کوئی جل کے مر گیا، کوئی ڈوب کے مر گیا۔ یہ انسان کا ایک دن آنے والا ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ آپ نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفر من حفر النار، قبر جنت کا باغ ہے، جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ نہ سمجھو یہ مٹی کے ڈھیر ہیں، یہ نہ سمجھو یہ بڑا ڈھیر ہے، یہ چھوٹا ڈھیر ہے، یہ ڈھیر کے ساتھ جو ڈھیر پڑے ہیں، یہ اندر بھی ایک دنیا ہے، اندر بھی ایک عالم ہے، اندر بھی ایک جہان ہے، جنت ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، جہان ہے۔ میں اور آپ سب بیٹھے ہیں،
دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن اندر کی کیفیت، اندر کی دنیا ہر ایک کی الگ الگ ہے. کوئی خوش ہے، کوئی اندر سے بڑا بے چین ہے، پریشان ہے. کسی کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے، دل کی بھی خوشی ہے، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے. تو جیسے ہماری اندر کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، تو یہ جو مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہیں نا، یہاں بھی اندر کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. اندر کی کیفیتیں الگ الگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے جتنے بھی رشتہ دار اساتذہ دنیا سے چلے گئے، سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ پاک ہمارا جینا مرنا ہمارے حق میں بہتر فرما دے. خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا اور یہ کہنا زندگی کا آخری دن اللہ پاک اچھا بنا دے. زندگی کے آخری دن کی آخری نماز نصیب فرما دے اور زندگی کے آخری دن آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دے. یہ اللہ پاک سے مانگتے رہنا، روتے رہنا. مانگنا ہمارا کام ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. حج کے موقع پر، رمضان شریف میں عمرے کے موقع پر یا رمضان شریف میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک سامنے کھلا ہو، اللہ پاک زندگی کے اختتام فرما دیں. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی ہمارے لیے. اللہ پاک ہمارے ساتھ فضل اور کرم والا معاملہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ہماری مدد فرمائی، آج تک ہمارے اوپر احسانات فرمائے، آج تک اللہ پاک نے اپنے انعامات کی بارشیں برسائیں. اللہ پاک سے دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، ہمارے منعم میں محسن ہیں. آپ سے آگے بھی یہی امید ہے. اپنے انعامات اور احسانات کو کم نہ فرمائیں. میں کمزور ہوں، میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے رہیے، میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتے رہیے. میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، اللہ پاک ہر آزمائش سے میری حفاظت فرما لے. مانگنا اللہ پاک سے، مانگنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا. مانگنے کی عادت ڈالے. بیماری یہ ہے کہ مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگنے والے بنے.